یہ جناب عمران حسینی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور ساتھ ہی ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو دوست ہیں وہ اللہ ہیں، رسول ہیں اور مومن ہیں۔ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دوست وہ ہیں، تو دوست سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تینوں جو ہے، دراصل تینوں کو الگ بولا گیا ہے، لیکن تینوں الگ نہیں ہیں، بلکہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مومنوں سے مانگنا اللہ سے مانگنا، رسول سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا، اللہ سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا۔ اس آیت مبارکہ سے صاف ہو جاتا ہے کہ اولیاء اللہ مدد کرنے والے ہیں اللہ کی عطا سے۔ جس طرح سے دوا کے ذریعے شفا ہوتی ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، پانی کے ذریعے پیاس اللہ ہی بجھاتا ہے نا، کھانے کے ذریعے بھوک اللہ ہی مٹاتا ہے۔ حقیقت میں اللہ ہی سب چیزوں پر قادر ہے، اور اگر اللہ والوں سے مانگنے کو ہم شرک کہیں گے تو پھر وہ تمام چیزیں بھی شرک میں ہی شامل ہو جائے گی جو ہم روز کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں کسی سے کھانا بھی نہیں مانگ سکتے، کھانا مانگیں گے تو شرک ہو جائے۔ تو اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، روز تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نہ ہی صبر اللہ ہے اور نہ ہی نماز اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے مانگنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ لیجئے صاحب، یہاں تو شرک کرنے والے کا ساتھ ہے اللہ۔ تو نہایت ہی عمدہ باتیں چل رہی ہے، امید ہے کہ بہت دل لگ رہا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 62 سے 64 تک اولیاء اللہ کی پہچان و عظمت کا بیان ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر رہے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں بشارت ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا، ابھی آپ جو باتیں سن رہے ہیں پھر سے ہم یاد دلا دیں، یہ جناب عمران حسینی صاحب کی جانب سے آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ دوسرے سوال پر اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جس طرح سے صحابہ کرام رسول اللہ سے اپنی حاجت مانگتے تھے، بیان کرتے تھے۔ یعنی کہ جس طرح سے بیمار اپنی بیماری کو ڈاکٹر سے بیان کرتا ہے، اسی طرح اپنی کوئی حاجت اولیاء اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ حقیقتاً اللہ ہی اسے اپنے اولیاء کے ذریعے مدد کرے گا، اللہ ہی اپنے اولیاء کے ذریعے سے مدد کرے گا۔ اس کو کوٹ کیجئے، سمجھیے اس بات کو۔ اللہ کے محبوب بندوں سے مانگنا در حقیقت اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تیسرے سوال پر مزارات کو پکا کرنے کا سلسلہ اصحاب کہف کے دور سے شروع ہوا۔ لیجئے ان کی تحقیق بھی بڑے اچھے آ گئے ہیں کہ مزارات کو پکا کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا بھائی؟ تو اصحاب کہف کے دور سے شروع ہوا، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ کہف آیت نمبر 21 میں یوں ہے۔ ترجمہ: جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو۔ لیجئے، بہت اچھا مثال انہوں نے ڈھونڈا ہے۔ ہم ان کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئی چیز آپ کے سامنے لا کے رکھا ہے۔ یہ ہے اصحاب کہف کا معاملہ۔ آپ اس آیت کو بھی آپ کوٹ کریں، آیت نمبر 21 ہے سورہ کہف کا، ضرور دیکھیے گا۔ اور وہ عمارت آج بھی موجود ہے صاحب۔ اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین اور محدثین نے اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کی یادگار قائم کرنے کے لیے گنبد بنانا اور ان کے قرب و جوار میں مسجد تعمیر کرنا اور نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب جناب عمران حسینی صاحب قبلہ مدعو ذلہ العلی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ جناب سید ایوب محمودی چشتی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سنت رسول بھی ہے اور طریقہ خلفائے راشدین بھی۔ سنت اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علی مدد کہہ کر پکارا۔ رسول اللہ نے علی کو کہا یا علی، اور ان کو مدد کے لیے جب پکارا ہے تو یہ سنت ہو گیا نا، سنت ہو گیا۔ اور ولیوں نے بھی المدد یا غوث العظم دستگیر کہہ کر پکارا ہے تو یہ سنت اولیاء ہو گیا۔ چنانچہ اب آگے دیکھتے ہیں۔ دوسرے سوال پر اولیاء اللہ سے اللہ کو دیکھنے کا طریقہ مانگنا چاہیے۔ اگر اولیاء اللہ سے مانگنا ہو تو طریقہ مانگنا، جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو دونوں جہاں کی دولت مل جاتی ہے۔ بہت عمدہ بات کار ہیں جناب صوفی سید ایوب محمودی چشتی صاحب مدعو ذلہ العلی۔ عمدہ بات آپ کی پیش کی گئی ہے، بہت شکریہ صاحب۔
جناب صوفی شیخ ضمیر صاحب، جو اکثر و بیشتر پروفیسر ذکی ستاری صاحب مدد اللہ العالی جو تلنگانہ سے ہیں، ان کی تحریر کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، بہت عمدہ